حبیب کبریا تم ہو گناہوں میں، اور پھر دوسروں کو بتاتے بھی ہیں کہ دیکھو ہم نے کتنا مال خرچ کر دیا. تو مال معصیات میں خرچ ہو رہا ہے. جب اچھائی میں خرچ نہیں ہوگا تو معصیات میں خرچ ہوگا، گناہوں میں خرچ ہوگا. اور پھر گناہوں میں خرچ ہوتا ہے تو اس کو پھر فخر سے اور غرور سے دوسروں کے سامنے بیان بھی کیا جاتا ہے کہ دیکھو ہم نے بہت سارا مال خرچ کر دیا، بہت اچھا کیا. دوسرا بھی تعریف کرتا ہے کہ ہاں تم نے بہت اچھا کر دیا. تو یہ اگرچہ آیتیں خاص نازل ہوئی ہیں کفار کے بارے میں، لیکن میں نے اس سے پہلے ہی بتایا تھا کہ آیت کا مفہوم عام ہوتا ہے، چونکہ قرآن کریم یہ اس وقت کے لیے ہی نہیں تھا، صرف یہ قیامت تک کے لیے ہے. تو ایمان والوں کے اندر اگر یہ خرابیاں ہیں کہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے خلاف، تو وہ بھی اس میں داخل ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے خلاف خرچ کر کے دوسروں کے سامنے شیخی بھگارتے ہیں اور دوسروں کے سامنے بڑائی جتاتے ہیں کہ دیکھو ہم نے فلاں موقع پر اتنا مال خرچ کر ڈالا. تو یہ ساری چیزیں اس آیت کے اندر آ جائیں گی. یقول اہلکت مالا لبدا، اور کہتا ہے کہ میں نے بہت سارا مال خرچ کر ڈالا. یعنی اس نے خرچ تو کیا ہے لیکن کام تو کچھ آنے والا ہے نہیں، آخرت میں کچھ کام نہیں آئے گا. تو اس لیے ایسا کرنا یہ سب غلط ہے. اور مزید یہ خیال کرتا ہے کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب چیز دیکھ رہے ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو مشقت میں بنایا ہے، تو ان سب کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری ہمارے اندر آ جاتی. لیکن انسان ایسا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس پر آتی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار کرتا ہے. سارے نہیں، کچھ. اب آگے کچھ نعمتوں کا بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے اتنی ساری نعمتیں تم کو دی ہیں، ذرا انہی میں غور و فکر کر لو، اور انہی میں غور و فکر کر کے ہماری اطاعت اور فرمانبرداری میں آ جاؤ. الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس انسان کو دو آنکھیں نہیں دی؟ دو آنکھیں دی ہیں انسان کو. ولسانا وشفتین، اور ایک زبان دی ہے اور دو ہونٹ دیے ہیں. کہ کتنی بڑی دولت ہے یہ. جس کے پاس آنکھ نہیں ہے اس سے معلوم کرے کہ تیرے پاس ایک آنکھ ہی تو نہیں ہے بس، تو بتایا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو بہت بڑی نعمت ہے یہ. اگر اس آنکھ کے اندر ہی ہم غور و فکر کر لیں گے کہ ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے آنکھ کے اندر لینس لگا رکھے ہیں، یہ جو ہمیں دکھائی دیتا ہے، کیوں دکھائی دیتا ہے؟ لاکھوں بلب لگے ہوئے ہیں اس کے اندر، ہماری سمجھ میں نہیں آتا. اور اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے آنکھیں بنائی ہیں کہ دیکھو ماتھے پر بھی مضبوط ہڈی ہے، گال پر بھی مضبوط ہڈی ہے. اگر کہیں آدمی گر جائے، چوٹ لگ جائے، چونکہ یہ اندر بھی ہوتی ہے تھوڑی سی اور یہ نازک ہے تو یہ حصہ بچ جاتا ہے عام طور سے. اور اس پر ایک ڈھکن لگا دیا تاکہ جب بھی کوئی ایسی چیز سامنے آئے اچانک جو آنکھوں کو نقصان پہنچا سکتی ہو تو فوراً آنکھ اپنے آپ بند ہو جاتی ہے، آٹومیٹک بند کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اسی طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پلک لگا دیے، کتنے شاندار لگا دیے. بال کھڑے رہتے ہیں، یعنی گرتے نہیں ہیں. حالانکہ بال اس پر کچھ نہیں لگا، کیمیکل کچھ نہیں لگا ہوا، لیکن کھڑے ہیں. یہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ. یہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. اسی طریقے سے زبان دی. زبان سے آدمی ایک کلمہ بول کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے اور دوسروں کا دل جیت سکتا ہے، اور ایک جملہ بول کر اور ایک لفظ بول کر دوسروں کی مخالفت مول لے سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار کر سکتا ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا تو ایمان میں داخل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کا قریبی بن جائے گا. کسی کی شان میں اچھے الفاظ کہہ دیے، کسی کی تعریف کر دی تو وہ اس سے آٹومیٹک محبت کرنے لگ جائے گا. اور اگر اس کا الٹا کر دیا، زبان کو غلط استعمال کر لیا، کلمہ کفر کہہ لیا، تو ایمان میں تھا کافر ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے قریب تھا دور ہو گیا. اسی طریقے سے کسی کو گالی دے دی، کسی کے بارے میں الٹا سیدھا کہہ دیا، اب تک جو محبت تھی وہ ساری ختم. یہ زبان ایسی ہے. اور زبان کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہوٹ بھی دے دیے
یہ ہوٹ ایسے ہیں کہ اگر ہوٹ نہ ہو تو آدمی بول نہیں سکتا، اس لیے کہ الفاظ کو نکالنے میں، الفاظ کو ادا کرنے میں جس طریقے سے زبان کا استعمال ضروری ہے، اسی طریقے سے ہونٹوں کی حرکت کا بھی استعمال ضروری ہے۔ ہم الفاظ نکالتے ہیں، ہونٹ ہمارے ہلتے رہتے ہیں، جو لفظ نکلے گا وہیں جا کر ہونٹوں کی حرکت اسی طریقے سے ہو جاتی ہے۔ مثلا ہم یہ لفظ میں نے جو کہا ہم، تو ہم کے اندر ہونٹ مل گئے، محمد تو میم نکالتے ہوٹ مل جاتے ہیں اپنا آپ ایٹومیٹک، کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوشش کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اپنے آپ مل جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑی قدرت ہے کہ یہ تو 3 نعمتیں گنائی ہیں، ورنہ انسان کے اندر بے شمار نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، بے شمار قدرت کا نمونہ ہے۔ ان چیزوں میں غور و فکر کر کے انسان کو چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آتا، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتا اور اس کے رسول کے طریقوں کو اپنی زندگی میں داخل کرتا، لیکن انسان ایسا ہے کہ بھول جاتا ہے، تو نہیں بھولنا چاہیے۔ اور آگے بتایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس انسان کو 2 راستے دکھا دیے۔ نجدن کے معنی آتے ہیں کہ اونچائی پر، وہ راستہ جو اونچائی پر ہو، تو چونکہ جو اونچائی پر چیز ہوتی ہے وہ نمایاں ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے۔ یہاں مراد ہے دین اور برائی، کہ ہم نے دین اور برائی کے راستے کو واضح کر دیا۔ انسان اپنی عقل سے سمجھ لیتا ہے کہ یہ برا راستہ ہے، یہ خراب راستہ ہے۔ ہم نے 2 راستے دکھا دیے، اور چونکہ اختیار بھی دے دیا ہے، اب جو چاہو وہ اختیار کر لو، ویسے ہی ٹھکانا ہوگا۔ اللہ نے دکھا دیے، اور مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا سلسلہ بھی جاری کر دیا تاکہ وہ آ کر بتائیں کہ یہ راستہ صحیح ہے، یہ راستہ غلط ہے، اور پیغمبروں نے آ کر بتایا، اور ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے دیا ہمیں نبی کے واسطے سے، اور نبی نے بتا دیا، ساری چیزیں بتا کر گئے ہیں۔ اب ان سب کے باوجود اگر کوئی صحیح راستہ اختیار نہیں کرتا ہے تو اس میں قصور کسی اور کا نہیں، یہ اس کا اپنا قصور ہے۔ وہ یہ کہے کہ میں پڑھا لکھا نہیں، تو یہ بھی اس کی غلط بات ہے۔ اللہ نے عقل تو دی ہے، سب سے پہلے تو عقل ہی دی ہے، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا ہے۔ یعنی اگر نبی یا نبی کی دعوت اس کے پاس نہ پہنچے تب بھی اس کے لیے ایمان لانا ضروری ہے، فرض ہے۔ یعنی یہ یوں نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس تو کوئی ہدایت دینے والا یا میرے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا کہ اللہ میں تو معذور تھا، تو یہ معذور نہیں ہوگا، اللہ اس کی پکڑ کرے گا کہ ٹھیک ہے تیرے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا، لیکن میں نے تجھ کو عقل تو دی تھی، تو میری مخلوق میں غور و فکر کر لیتا، تو آسمان میں ہی غور و فکر کر لیتا، اتنا نہیں تو اپنی ذات میں غور و فکر کر لیتا۔ اور ہم نے اس انسان کو 2 راستے دکھا دیے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پھر وہ گھاٹی پر سے نہیں گزرا۔ یہ عقبہ کہتے ہیں گھاٹی کو، اور گھاٹی کہتے ہیں دو پہاڑ کے درمیانی راستے کو، چونکہ یہ راستہ دشمن سے بچنے کا سبب بنتا ہے۔ یہ گھاٹی جو ہے اس میں آدمی داخل ہوتا ہے تاکہ دشمن سے بچ جائے، دشمن کو نہیں دکھے گا۔ اور یہاں مراد ہے دین، چونکہ جس طریقے سے آدمی گھاٹی سے گزر کر دشمن سے بچ جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی دین اسلام پر عمل کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری کرے گا، اطاعت کرے گا، تو وہ بھی جہنم کے عذاب سے بچ جائے گا۔ اس لیے کہا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پھر یہ انسان ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دین اختیار کرتا، لیکن گھاٹی پر سے گزرا ہی نہیں۔ حبیب